اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت نہ ملے تو چینل پر تھوک دینا۔ صرف اتوار کے دن جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے 700 ارب بھی مانگو تو اللہ دے گا۔ محترم ناظرین، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں۔ اتوار کے دن یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ کوئی کمی کوتاہی لاپرواہی مت کرنا۔ تو سب سے پہلے نماز آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد پڑھے جائے یا نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں، میرے بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ بس آپ نے ہر حال میں صبر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ صبر و شکر جیسے اوصاف ایک مومن مسلمان کی نشانی ہوتے ہیں، مومن زندگی کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ روزمرہ پیش آنے والے حالات خوشگوار بھی ہو سکتے ہیں اور نہایت برے بھی۔ ان دونوں حالتوں میں ہمیں صبر و شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان کی خرابی کا باعث ہو۔ صبر کے لغوی معنی روکنا اور برداشت کرنا کے ہیں، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے۔ شکر کے لغوی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے دل و زبان سے قبول کر لینے کے ہوتے ہیں، اور اس پر زبان سے کھلا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے سب سے مستحق ذات جس کے حضور سجدہ باریز ہو کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہم مختلف طریقوں سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کلمات تشکر کو ادا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے اس کی اطاعت کا احساس پیدا کریں۔ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ قرآن میں شکر ادا کرنے پر بے حد تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں ان کے مقدر میں فراخی اور فراوانی لکھ دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا،
اگر کبھی مسلمان پر دکھ تکالیف آ جائیں تو اسے ثابت قدمی سے اس کا سامنا کرنا چاہیے اور ان مشکل حالات کو اپنے اوپر آزمائشیں سمجھ کر برداشت کرنا چاہیے اور ذرا برابر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں صرف خدا سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو صرف اسی ذات کے سامنے دعا کے لیے بلند کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ذات کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی تمام طاقت ہے۔ جب مسلمان اس آزمائش پر پورا اترتا ہے تو اسے اس کا بہترین اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسی قومیں جو مشکل حالات کا مقابلہ جمع مردی سے نہیں کر پاتی وہ بہت جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اقوام حوصلے اور ہمت سے برے وقت کا سامنا کرتے ہوئے محفوظ راستہ تلاش کر لیتی ہیں وہ کامیابی و کامرانی حاصل کر لیتی ہیں اور ان کی استقامت کا صلہ انہیں کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ یہی وہ اقوام ہوتی ہیں جن کو عالمی برادری میں عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی اور اس پر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صبر اختیار کریں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا منتظر رہنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ غیبی مدد، اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئیں صبح مالا مال ہو جاؤ گے۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں اور رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کریں گے اور آپ کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بالکل آسان طریقہ ہے۔ اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ میرے جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ سورہ مبارکہ میں میرے آقا الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر و کثیر بھی ہے، اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو شخص بھی اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے،
اس سے دوستی کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ پاک نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہمارے وہ مسئلے ہیں، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کے لیے نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں وہ سکون سے گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں باجماعت ادا کیا کریں۔ اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں گی۔ گھر میں کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا اور اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے اور وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب دن میں آپ نے اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہوں گے، اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس دن آپ کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ دفعہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10-11 بجے تو بھی اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اتوار کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوراً سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفات ہیں، سورہ کوثر جس گھر میں اتوار کے دن پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار اچھی طرح یا غنیوں گن کے پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب دوسری مرتبہ بھی آپ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ نام ہے یا رزاقو۔ ایک بار ہو گیا، آپ نے یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ سورہ کوثر اور 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرا اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا کریمو پڑھ لینا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا کریمو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے اور آخری نمبر پر یا کریمو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو چکا۔ ناظرین کرام، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو 11 مرتبہ یا غنیوں پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر 11 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر
پھر 11 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو، پھر آخر میں اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے پڑھ لیں۔ سورہ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج سمجھا جاتا ہے، شیاطین جنات کے لیے پڑھ لیں۔ اس عمل سے دشمنوں کی زبان ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے کہ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے عظیم رب، مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے رزق مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو، کوئی چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے نماز کا ترک کرنا تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرمایا ہے خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے یا اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اس طرح اور فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن نہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔
اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی مفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد میں حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ ارشاد ربانی ہے، اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ امام ابن رجب حنبلی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں اور ان کی امتوں کو طیبات یعنی حلال کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ حلال اور نیک اعمال کی قبولیت میں گہرا رشتہ ہے۔ اگر کھانا حلال کا نہ ہوگا تو نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ نیز یہی حکم تمام مومنوں کو بھی دیا گیا، اے ایمان والو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کل حلال دعا اور عبادت کی قبولیت کا سبب ہے، جبکہ اکل حرام دعا اور عبادت کی قبولیت کو روک دیتا ہے۔ اور یہی حکم عام انسانوں کو بھی دیا گیا کہ وہ پاکیزہ حلال چیزیں کھائیں۔ اے لوگو، زمین میں جتنی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں روئے زمین کی ان تمام چیزوں کو کھانے کا حکم دیا جو اس کی جانب سے حلال ہیں اور اپنی فطرت میں پاکیزہ ہیں، اور جس کے کھانے سے جسم اور عقل پر برے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول کئی احادیث مبارکہ میں اس کمائی کی سب سے زیادہ تعریف مروی ہے جسے انسان اپنے ہاتھ کے ہنر اور محنت و مزدوری سے حاصل کرتا ہے۔ بیشتر انبیاء اپنے ہاتھ کے ہنر سے کسب معاش فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء نے بکریاں چرائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ سود کا تاکر کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے اور کپڑے کا کاروبار فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال حرام کی قباحت کو اس انداز میں ذکر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس کا حکم اپنے پیغمبروں کو دیا۔ بے شک آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت فرمائیں، اے رسولو، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اے اہل ایمان، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اشیاء کھاؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا
جو لمبے سفر میں پرکندہ حال اور غبار آلودہ ہوتا ہے اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا ہو، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ حقیقت حال یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا اور اوڑھنا سب حرام ہے اور حرام کی غذا سے مل رہی ہو، سو اس حالت میں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔